إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور عزیز بچوں، ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہمیں مخلوق بنایا ہے. ہمارا خالق اللہ تعالیٰ ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اللہ کی معزز مخلوقات میں سے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت والا بنایا ہے، مکرم بنایا ہے، محترم بنایا ہے، لیکن پھر بھی انسان ہے، انسان مخلوق ہے. خالق کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. مخلوق کبھی خالق کے برابر نہیں ہو سکتی. انسان کبھی اپنے آقا کے اور اپنے مالک کے برابر نہیں ہو سکتا. اس لیے جن چیزوں کی اسلام میں تربیت دی گئی ہے اور جن چیزوں کی تاکید کی گئی ہے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی اوقات یاد رکھے. انسان متواضع بن کر کے رہے، چھوٹا بن کر کے رہے. وہ اس کے اندر تکبر، بڑائی اور شان و شوکت کا داعیہ اور جذبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے. وہ ہمیشہ جب بھی اس کو بڑائی کا احساس ہو، اپنی کبریائی کا احساس ہو، تو وہ اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی کو یاد رکھے اور سوچے کہ اس کی بڑائی کے سامنے میری کیا حیثیت ہے. اس چیز کی قرآن کے اندر بھی
اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر بھی مختلف طریقوں سے اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کے اندر کچھ کمزور اور غریب قسم کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی تعلیم اور شریعت کے احکام بتلا رہے تھے، ان کی تربیت کر رہے تھے، لیکن وہ سب لوگ کمزور طبقے کے غریب لوگ تھے۔ کچھ قریش کے بڑے لوگ، مالدار لوگ اور عزت والے لوگ آئے اور یہ مطالبہ کیا کہ ان غریبوں اور کمزوروں کو ہٹا دیجیے اپنے پاس سے تاکہ ہم آپ کے پاس بیٹھیں اور کچھ آپ کی بات سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ ہماری آواز دور سے دور تک پہنچے، آپ نے یہ موقع دیکھا تو آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ ان کی بات مان لیں اور ان کمزوروں غریبوں کو ہٹا کر کے ان کو اپنے پاس بیٹھا لیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے دل کی دنیا بدل جائے۔ صرف دل میں خیال آیا تھا، آپ نے یہ کام کیا نہیں تھا۔ اللہ کی طرف سے قرآن کی آیت نازل ہوئی، سورہ کہف کے اندر ہر ہفتے آپ پڑھتے ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ کہ نبی اپنے آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے، انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھیے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، اپنے رب کی صبح و شام عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ وہ بھلے کمزور مفلوق الحال بے وقات نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، دنوں رات وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ یریدون وجہہ، اللہ کی رضامندی ان کو کی طلب ہوتی ہے، ان کے ساتھ ہی آپ بیٹھیے، ان متکبرین کے چکر میں مت پڑیے۔ آپ دنیاوی زیب و زینت کی چاہت میں مت رہیے، دنیا کی تڑک بھڑک مت دیکھیے، اور ان لوگوں کی بات مت مانیے جن کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ اسی طرح سے ایک جگہ فرمائے کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اسی طرح کی بات اس آیت کے اندر بھی کہی گئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کسی چیز کی اہمیت ہے، اگر کسی چیز کی وقعت ہے تو وہ ایمان کی ہے، عمل کی ہے، عقیدے کی ہے۔ رہ گیا یہ کہ تڑک بھڑک، مال و دولت اور اچھی پوشاک اور لباس اور جاہ و منصب، اگر ان چیزوں کے ساتھ اللہ کا خوف جڑا نہیں ہے، اگر ان چیزوں کے ساتھ ایمان جڑا ہوا نہیں ہے، تو نہ ایسے مال کی، نہ ایسے حسن و جمال کی، اور نہ ایسے جاہ و منصب کی اللہ کے یہاں کوئی اہمیت اور وقار نہیں۔ تکبر کا لفظ آپ بار بار سنتے ہیں۔ تکبر کا معنی ہوتا ہے بڑا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اب وہ بڑا سمجھنے میں آدمی کبھی کبھی اپنے کو تو بڑا سمجھتا ہے لیکن دوسرے کو گھٹیا سمجھنے لگتا ہے۔ اس لیے لفظ متکبر یہ انسانوں کے لیے ایک مذموم صفت ہے، ایک بری صفت ہے۔ کہتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا متکبر ہے۔ ہر انسان اس کو سمجھتا ہے کہ متکبر کا لفظ جس کے اوپر بولا جاتا ہے وہ ایک مذموم صفت کے طور پر بولا جاتا ہے، لیکن یہی لفظ متکبر جب اللہ رب العالمین کے لیے بولا جاتا ہے تو اللہ کی یہ ایک اچھی صفات میں سے ایک صفت ہے۔
قرآن کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے، لفظ متکبر اللہ کی صفت۔ تو دیکھیے اللہ کے لیے یہی لفظ بہتر ہے، اللہ کے لیے یہ صفت اچھی ہے، لیکن وہ صفت انسان کے لیے بہتر اور اچھی نہیں ہے۔ بڑا ہونا، بڑائی، عظمت، کبریائی یہ اللہ کی شان ہے۔ ہم ہر اذان میں اور ہر نماز میں کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بڑائی اللہ کے لیے ہے۔ تو ایک انسان کو اگر اپنی کبریائی محسوس ہو، اپنا بڑکپن محسوس ہو، تو فوراً اللہ کی بڑائی کو یاد کر لے، اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کتنا بڑا ہوں۔ ایک حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ العز ازاری والکبریاء ردائی فمن ینازعنی ہذین عذبتہ، کہ سن لو عزت، قوت اور غلبہ میرا ازار ہے، میرا تہبند ہے، میرا پاجامہ ہے، اور بڑائی والکبر ردائی والکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے۔ تو جو انسان میرے اس لباس کو، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بڑائی اور عظمت یہ میرا خاصہ ہے، یہ میرا اوڑھنا بچھونا ہے، یہ میرا لباس ہے، یہ میری خاص چیز ہے۔ اگر انسانوں میں سے کوئی میرے اس لباس کو، میری اس خصوصیت کو چھیننے کی کوشش کرے گا، یعنی اس کو اپنانے کی کوشش کرے گا، تو میں اس کو عذاب میں مبتلا کروں گا۔ کن کن طریقوں سے انسان اپنی عظمت اور اپنی بڑائی کا احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے قرآن کی ایک آیت میں کہا گیا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، چلنے پھرنے میں، چال ڈھال سے بھی بہت سارے لوگ اپنی عظمت اور بڑائی کا احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین میں اکڑ کر کے مت چلو، زمین میں اکڑ کر کے مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم جتنا بھی اکڑو گے، جتنا بھی اترا کر کے چلو گے، زمین کے اندر ایک سوراخ نہیں کر سکتے، زمین کے اندر ایک سوراخ نہیں کر سکتے، اور کتنا بھی اکڑو گے پہاڑ کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر تمہیں اپنی بڑائی کا احساس ہے تو پہاڑ کو دیکھو، وہ کتنا بڑا ہے تمہارے سامنے، زمین پر پیر پٹک پٹک کر کے چلتے ہو، تو سوچو کہ کیا تمہارے پٹکنے سے زمین میں کہیں شگاف ہو جائے گا، زمین میں ایک سوراخ ہو جائے گا؟ کچھ نہیں کر سکتے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اسی طریقے سے بات چیت میں بھی انسان اپنی بڑائی کا احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے، تیز تیز بولتا ہے، چیخ چیخ کر کے آرڈر کرتا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی، اس میں ایک نصیحت تو یہی تھی کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور یہ بھی کہا تھا کہ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، درمیانہ چال چلنا۔ اپنے بیٹے سے کہا کہ درمیانہ چال چلنا، یعنی نہ تو بہت تیز تیز چلو اور نہ ہی اتنا سست چلو کہ دیکھنے میں لگے کہ کوئی بیمار، کوئی مریض قسم کا انسان، معتدل چال چلو۔ اور دوسری بات کہا کہ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آواز پست رکھو، آواز کو پست رکھو، بہت چلا چلا کر کے مت بات کرو۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، جان لو کہ سب سے بری آواز، سب سے کریہ آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ اگر تیز آواز ہی اچھی ہوتی تو گدھے کی آواز سب کو پسند ہوتی، اس لیے کہ بہت تیز وہ چلاتا۔ تو کہا کہ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اپنی آواز ہمیشہ پست رکھو، اور تم جانتے ہو کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ تو چیخ چیخ کر کے بات کرنا اگر تکبر کے وجہ سے ہے تو یہ کافی مذموم ہے۔ اسی طریقے سے انسان جو ہے اپنے لباس کے ذریعے
اچھا کپڑا پہن کر کے وہ بھاری بھرکم بننے کی کوشش کرتا ہے یا دوسروں کے اوپر جمانے کی کوشش کرتا ہے. تو ایک حدیث کے اندر کہا گیا کہ بینما رجل یمشی فی حلۃ مرجل راسہ یختال فی مشیتہ اذ خسف اللہ بہ فہو یتجلجل الی یوم القیامہ. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک انسان جو ہے اپنے ایک خوشنما جوڑے کے اندر اچھے لباس کے اندر وہ جا رہا تھا، بال میں کنگھی کیے ہوئے تھا اور خوب اکڑ اکڑ کر کے چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند نہیں آئی. اللہ نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا اور وہ قیامت تک دھستا چلا جائے گا، قیامت تک دھستا چلا جائے گا. تو دیکھیے لباس اور پوشاک کے ذریعے بھی انسان کبھی کبھی تکبر کا اظہار کرتا ہے. ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من جر ثوبہ خیلا، کہ جو شخص اپنا کپڑا تکبر کی وجہ سے گھسیٹتے ہوئے چلے گا، زمین پر اپنا ازار کھینچ کر کے چلے گا، اپنا ازار ٹخنے سے نیچے کر کے چلے گا تکبر کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کی طرف اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. یہ لباس کا معاملہ ہوا. لیکن کیا اچھا لباس پہننا، اچھا کپڑا پہننا یہ شریعت کی نظر میں کوئی عیب کی چیز ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ وہ شخص جنت کے اندر نہیں جا سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہو، تکبر ہو. جس کے دل کے اندر ذرہ برابر مثقال ذرۃ من کبر، معمولی سی بھی تکبر کا شائبہ ہو کسی کے اندر، تو وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کہ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنه، کہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کی جوتی اچھی ہو. یعنی کہنے کا مطلب کہ کیا کوئی اچھا کپڑا پہنے، اچھا جوتا پہنے تو یہ بھی تکبر میں شمار ہوگا؟ آپ نے کہا کہ نہیں. کہا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ تو خود حسن و جمال والا ہے اور اللہ تعالیٰ حسن و جمال کو پسند کرتا ہے. تکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر یہ ہے کہ آدمی حق کا انکار کرے، جانتا ہے کہ یہ حق ہے یہ بات، لیکن محض اپنے اینٹھن کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے وہ اس حق کو نہیں مانتا. یہ بھی ایک طرح کا تکبر ہے. اور دوسرے تکبر کی دوسری شکل ہے کہ غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے. رہ گیا کہ اچھا کپڑا پہنے، اللہ کا شکر ادا کرے، یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے حسن و جمال پر بھی انسان اتراتا ہے، اکڑتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسم کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تم کتنے حسین و جمیل ہو، تم کتنے صحت مند ہو، یہ کوئی اس وقت تک معنی نہیں رکھتا جب تک کہ تمہارے اعمال نہ درست ہوں، جب تک کہ تمہارا دل صحیح نہیں ہو. ایسے ہی انسان کو کوئی منصب مل جاتا ہے، کوئی اقتدار مل جاتا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ فرعون کو کتنا بڑا اقتدار ملا تھا، پورے مصر کا وہ بادشاہ تھا، سب سے بڑا حاکم تھا. لیکن جب اس نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا، اپنے آپ کو رب ثابت کرنے کی کوشش کی، اس کا انجام کیا ہوا؟ مال پر اگر کوئی اتراتا ہے، مال و دولت پر گھمنڈ کرتا ہے، تو وہ قارون کو یاد کرے کہ وہ قارون جس کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمت دی تھی کہ صرف اس کے خزانے کی کنجیاں
اٹھانا مشکل ہوتا تھا، بڑے بڑے پہلوان صرف کنجیاں کی اٹھاتے تھے. لیکن جب اس نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا، اللہ کا شکر نہیں ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا. تو تکبر اور بڑائی، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے کو بڑا سمجھنا، یہ اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے، چاہے وہ جس شکل میں بھی ہو. لہذا ہم بحیثیت مسلمان ہمیشہ متواضع بن کر کے رہیں، متواضع بن کر کے رہے، دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنا کر کے نہ پیش کریں. وہ بھی ہماری ہی طرح سے انسان ہیں، خاص طور سے ایسے انسان جو غریب ہیں، جو کمزور ہیں، لیکن وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، وہ عمل کی دولت سے مالا مال ہیں. تو ایسے لوگوں کے سامنے خاص طور سے اگر کوئی شخص اپنی بڑائی جتلاتا ہے اور اپنی شان و شوکت کا اظہار کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی بری خصلتوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایک متواضع انسان کی حیثیت سے اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. ایک حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتی لا یفخر احد علی احد ولا یبغی احد علی احد. اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس وحی بھیجی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ان تواضعوا، کہ لوگ تواضع کے ساتھ رہو، عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارو، تاکہ کوئی کسی کے اوپر فخر نہ جتائے، کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کے اوپر تعدی نہ کرے. یہ اللہ کا حکم براہ راست اپنے نبی کو ہے کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ تواضع کے ساتھ رہیں، انکساری، عاجزی، چھوٹے بن کر کے رہیں. انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر میں تواضع کے ساتھ رہوں گا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہوں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ بہت کمزور اور بہت ہی گرا پڑا انسان ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے. کیوں؟ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کہ جو شخص اللہ کے واسطے تواضع اختیار کرتا ہے، جو اللہ کے واسطے عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے. تو ایسا نہیں کہ ہم چھوٹے بن کر کے رہیں گے، عام انسانوں کی طرح سے رہیں گے تو ہم ہمیشہ ذلیل رہیں گے، ایسا نہیں. ذلت، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ کے واسطے، اپنی مجبوری کی وجہ سے نہیں، اللہ کے واسطے کوئی تواضع اختیار کرتا ہے، معمولی بن کر کے رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو بڑائی عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سربلندی عطا کرتا ہے. تو یہ ہمارے چاہنے سے، ہماری کوشش کرنے سے نہیں ملتی. عزت اور بڑائی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کا مقام بلند کرتا ہے. یہ دنیا کے اندر بھی ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ہوگا. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ انه لیأتی الرجل السمین العظیم یوم القیامہ وما یزن عند اللہ جناح بعوضہ، کہ قیامت کے دن ایک بھاری بھرکم انسان، انتہائی صحت مند انسان آئے گا، لیکن اس کی حیثیت یہ ہوگی کہ اللہ کے نزدیک وہ ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوگا، ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوگا. صحت اس کی خوب اچھی ہے، بھاری بھرکم ہے اور بہت بڑا نظر آ رہا ہے، لیکن اس وجہ سے اللہ کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی کہ وہ ایمان سے اس کا دل خالی ہے، عمل سے اس کا نامہ اعمال خالی ہے، اس کے پاس عقیدہ نہیں، اس کے پاس توحید نہیں، اس کے پاس عمل نہیں،
تو ایسے شخص کی صحت، ایسے شخص کا جسم، ایسے شخص کا حسن و جمال اللہ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ ایسا انسان اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں بحیثیت انسان اپنا مقام پہچاننا چاہیے، اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی جس کو چاہے، ہم پڑھتے ہیں کہ وہ تو عز و من تشاء وہ تو ذل و من تشاء، اے اللہ تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، بیدک الخیر، ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں۔ اللہ رب العالمین سے ہماری دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس دنیا کے اندر ایک متواضع انسان کی حیثیت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور تکبر، بڑائی اور شان و شوقت، ایسی شان و شوقت جو تیرے نزدیک محبوب نہیں ہے، ایسی صفتوں سے ہمیں محفوظ رکھ، آمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والملاحدة والمبتدعة والمشرکین، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا على عدوك وعدونا، اللہم فرج ہم المہمومین ونفس کرب المکروبین واقض الدین عن المدینین واشف مرضانا ومرضى المسلمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔